أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تأسوا في الأرض مفسدين. ترجمہ: یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور ہم نے فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ جب میدان طیہ میں بنی اسرائیل نے پانی نہ پایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں فریاد کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے عصا مارا تو اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے 12 گروہوں نے اپنے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا۔ یہاں ایک نکتہ قابل ذکر ہے کہ پتھر سے چشمہ جاری کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ تھا، جبکہ ہمارے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک انگلی سے پانی کے چشمے جاری فرمایا، اور یہ اس سے بھی بڑھ کے معجزہ تھا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ وہ پتھر سے پانی روا فرما دیتے اور پتھر سے چشمہ برآمد کرتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشتہ مبارک سے چشمہ جاری فرما دیا۔ پتھر تو زمین ہی کی جنس ہے اور ان سے چشمے بہا کرتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف گوشت پوشت سے پانی کا چشمہ جاری کرنا حد درجہ عظیم ہے۔ اس آیت میں لوگوں کو انبیاء اکرام علیہ السلام کی بارگاہ میں استعانت کرنے اور انبیاء اکرام علیہ السلام ان کی مشکل کشائی فرمانے کا ثبوت بھی ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ایسے کئی واقعات ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر لوگوں نے اپنی مشکلات عرض کیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مشکلات دور فرمائیں۔ اس میں 2 واقعات درج ذیل ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے والد حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے اور ان پر قرض تھا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے قرض خواہوں سے متعلق مدد طلب کی، وہ ان کا قرض کچھ کم کرتے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ان سے بات کی تو انہوں نے ایسا نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، تم جاؤ اور ہر قسم کی کھجوروں کا ایک ایک ڈھیر بناؤ، پھر مجھے پیغام بھیج دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے ڈھیر بنا دیے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیغام بھیج دیا۔ آپ ان ڈھیروں کے پاس تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا، تم ماپ کے لوگوں کو دیتے جاؤ۔ میں کھجوریں ماپ کے لوگوں کو دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ سب کا قرض اتر گیا اور میری کھجوریں ایسے لگ رہی تھیں جیسے اس میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ حضرت سالم بن ابی جہد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چمڑے کا ایک تھیلا تھا جس میں موجود پانی سے وضو فرما رہے تھے۔
صحابہ کرام نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ ڈال کر کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بات ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس پانی نہیں ہے جس سے ہم وضو کریں اور اسے پی سکیں، صرف وہی پانی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس تھیلے میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی چشموں کی طرح جوش مارنے لگا۔ پھر ہم نے پانی پیا اور وضو بھی کیا۔ حضرت سالم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ اس وقت کتنے لوگ تھے؟ آپ رضی اللہ نے فرمایا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہماری کفالت کر جاتا، لیکن ہم اس وقت صرف 1500 تھے۔ انسانوں کے علاوہ حیوانات نے بھی اپنی تکلیف عرض کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف دور فرمائی، اور جمادات نے بھی اپنی مرادیں عرض کیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مرادیں بھی پوری فرمائیں، جیسا کہ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے فرمایا گیا کہ آسمانی طعام من و سلوہ کھاؤ اور اس پتھر کے چشموں کا پانی پیو جو تمہیں فضل الہی سے بغیر محنت کے میسر ہے، اور اس بات کا خیال رکھو کہ فتنہ و فساد سے بچو اور گناہوں میں نہ پڑو۔ ہر امت کو یہی حکم تھا کہ اللہ کا رزق کھاؤ لیکن فساد نہ پھیلاؤ۔ یہاں رزق کے استعمال سے منع نہیں فرمایا، بلکہ حلال کمانے، حرام کھانے، کھا کر خدا کی ناشکری اور نافرمانی سے منع کیا۔ اللہ ہمیں حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔